کریں گے اور کتاب کی ایک جو رونمائی ہے وہ ابھی صدر کے ہاتھوں، کیونکہ وہ ذہن میں نہیں ہے ورنہ وہ ربن باندھ کے ہوتی ہے، لیکن وہ کریں گے اور اس کے بعد سب کو ڈسٹریبیوٹ بھی ہوگی. جو کنٹریبیوشن ربن باندھنا پڑے گا صدر کو اور جو گڑبڑ ہو جائے گی صدر کی گفتگو مجلس کے بالکل آخر پہ ہوتی ہے، اس میں پھر رش پڑ جائے گا، پھر سب کتاب مانگنے لگیں گے، ظاہر خیال ہوگا. اس کے بعد ریفریشمنٹ بھی ہے، وہ اس کی شکریہ سے وہ تھوڑا سا پہلے اگر کر دیں گے تو یہ سب وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. سوال اور جواب کا موقع بھی دینا. نہیں سوال جواب نہیں، آپ لیٹ آئیں. سوال جواب کا سیشن ابھی صدر کے حوالے سے ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلے اعلان کروا دیتا ہوں صاحب صدر کی گفتگو اینڈ اس لیے کہ پھر وہ ہر اچھا ایک تو میں صرف 2-3 منٹ کی ایک بات کر لوں. میں اس چیز کو سامنے نہیں لانا چاہ رہا تھا جو امریکہ کے حوالے سے کمیونسٹ سے بات کی تھی، کیونکہ جب یہ سارا سسٹم کلیئر ہو رہا تھا نا خان صاحب کا، آپ کے ہمارے کامریڈ یہ اسلام آبادی ہوتے ہیں اور ظاہر ہمارے میسج تو ایکٹیو بھی رہے اس دور میں، اور کہیں گے تو نام بھی بتا دیں گے. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ہمارا خدا نخواستہ امریکہ کے توسط سے آنے کا، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے توسط سے آنے کا شوق نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں میسج دیا تھا جماعت کام کر رہی ہے، اس سے کچھ تھریٹس مسئلے اور مسائل بھی ہیں. تو یہ جو ہم لا کے لائے تھے نا ایک عمران خان کی صورت میں، اس سے وہ ڈسٹرب ہوئے میں، تو پروگریسو فیس دکھانا ہے آپ نے امریکہ کو، باہر کی دنیا کو. تو آپ کو لیڈرشپ بھی ملے گی، آپ کو میڈیا میں بھی لایا جائے گا، اور آپ کی ظاہر ہمیں پاس وسائل نہیں ہے یار، ہم پورے ملک میں اپنی یونٹ نہیں بنا پاتے، ورکنگ نہیں کر پاتے. آپ کے لیفٹ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. لیبر پارٹی تھی، ورکرز پارٹی تھی، مزدور کسان پارٹی ہے، جو بھی پارٹی ہیں، اگر آپ 20 سال کا کر لیں مشرف کے بعد ایسے کوئی ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوئی. نہ یہ ہمارے رائٹ والے روکتے ہیں، ہمارا دوست بیٹھا نا مجھے تو خیر نظریہ ہمارا مختلف ہے، یا نہ مذہبی لوگ روکتے ہیں، ان کو ہم ہمارے لیفٹ والے ہی روکتے ہیں. کسی نے آج تک پورے ملک میں آگ نہیں لگائی ہے. آپ کے کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہوں یا جو بھی وہ ہمیں روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا عذاب آ گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ایگری اگر کریں تو کیا کرنا ہوگا. تو آپ کو حیرانی ہوگی کیونکہ اس کا جواب شاید پیپلز پارٹی نہیں دے سکتی، نون لیگ نہیں دے سکتی، پی ٹی آئی نہیں دے سکتی، ورکرز پارٹی نہیں دے سکتی، کمیونسٹ پارٹی نہیں دے سکتی، کوئی پارٹی نہیں دے سکتی. نہیں جی، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا کہ 2 باتیں آپ نے نہیں کرنی ہوگی، یہ لائف کے آرے جانے دیں. اور وہ بیٹھے ہوئے کامریڈ امر لال، جا کے آپ پوچھ بھی سکتے، سب جانتے ہوں گے. امریکہ اور آرمی کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی ہوگی. تو میرا ان کو یہ جواب تھا کہ ہم نے قبضہ انہی سے چھڑانا ہے، ہم نے انہی، کیونکہ جو سسٹم ہے آپ کا، ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ انہی سے چھڑانا ہے. باقی جو ہمارے فوجی جو 6 لاکھ 6.5 لاکھ وہاں ہیں، یا امریکہ کے پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن یا یو این او کی پالیسی سے تو ہمیں اختلاف ہے، امریکہ عوام سے تو نہیں ہے. میں نے کہا جب ان سے قبضہ نہیں چھوڑے گا تو ہم بھی آ کے وہی باتیں کریں گے، ہماری باتوں میں وہ نظریہ اور اسٹرانگنیس نہیں ہوگی. تو یہ وجہ تھی کہ امریکہ آج بھی اگر کہیں لاتا ہے نا ڈسٹربنس کرنے کے لیے تو ہمیں وہ قبول ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی قبول نہیں ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کا جو ایک آرٹ کے ساتھ، اور میری خیال سے ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز، مہربانی ہوگی. صاحب صدر کو میں دعوت دینے سے پہلے ظاہر ان کا ایک جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آج کی جو یہ ساری آپ نے گفتگو بھی سنی ہے، آپ نے سارا میسج بھی سنا ہے، آپ سارے خیال کریں. اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 چیزیں ہیں وہ تاکہ ڈسٹرب نہ ہو آپ کی بات، جتنی آپ تمیز کرنا چاہیں میں پر بات کریں. شاہی ندیم صاحب، آپ کے اجازت سے اس کا میں حوالہ دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو شروع میں بات ہوئی آپ کے کامریڈ صاحبان کی جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے، تو ایک تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بات اختلاف کی نہیں تھی. میرا خیال اس کو چھوڑنا دیں اگر آپ کی آواز تو بات اختلاف کی نہیں ہے، بات ہے موقع اور پلیٹ فارم کے لحاظ سے. ہمارے ہاں ہمارے ترقی پسندوں کا بہت عرصے سے بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم پلیٹ فارم کے حساب سے بات نہیں کرتے، ہم ایجنڈے کے حساب سے بات کرتے ہیں. چنانچہ ڈرامہ ہو تو اس میں ایجنڈا، اگر شاعری ہو تو اس میں ایجنڈا، اور اسی طرح سے اگر ہم انجمن ترقی پسند مصنفین ہیں تو
ترقی پسند کے ساتھ مصنفین ہیں. سو اس کا میرا خیال ہے بعد میں جو گفتگو ہے وہ تو بہت اچھی طرح چلی، لیکن ایک میری بہت سارے مشورے کامریڈوں کو دیے جا رہے ہیں. تو میرا بھی مشورہ ہے کہ ہتھوڑے اور قلم میں فرق رکھیں اور جلسے اور اجلاس میں فرق رکھیں. تو جو جلسے میں بات کرنی ہے اس میں جوش اور جذبہ اور فارمولیشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اجلاس میں بات کریں گے تو وہ پھر ایک اس کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور ہم نے تھیٹر میں ہم نے بھی بہت بڑے بڑے انقلابی مارکے مارے ہیں، بڑے بڑے بت توڑے ہیں یا بڑے بڑے ٹیبوز کو ٹچ کیا ہے، ایسے ایشوز جس میں کوئی اشاروں سے بھی بات نہیں کرتا ہم نے ڈرامے میں کیے ہیں. اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بلاسفیمی پہ کیسے آپ 20 سال سے ڈرامہ کر رہے ہیں، اور ڈرامہ بیسڈ آن کیس ہسٹریز ہے، مس یوز آف بلاسفیمی لا. لیکن وہ لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جن کے اوپر ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بیٹھ کے ابیوز ہوتے ہیں. برقع وغیرہ اسی طرح ایک پلے تھا، بلے شاہ کا پلے ہے، جس میں بلا نے جو ایسی تیسی کی ہے جو فارمل ریلیجس اسکالرز کی اور مفتیوں کی اور جو پروہتوں کی. لیکن ایسی بات ہے کہ اگر اس کو آپ پروز میں اگر کہیں تو فساد ہو جائے، لیکن بلے شاہ نے اس کو شاعری میں کہا اور ایک صوفیانہ رنگ میں کہا تو وہ بات زیادہ دور تک پہنچتی ہے. تو بات پہنچے گی تو لوگوں کے دل تبدیل ہوں گے، لوگوں کے ذہن تبدیل ہوں گے. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ طارق خورشید صاحب، اٹ واز ویری انسپائرنگ ٹو سی ہم ریکلیکٹنگ. ان کا اپنا بھی اسٹرگل کا بہت حصہ تھا. وفاداری بشرط استواری کی جو بات کی ہے تو وہ بہت کم ہمارے پروگریسو موومنٹ میں، اسپیشلی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، کہ اس میں جو وفاداری کی جو نشانیاں ہیں، اور اس میں اوبیسلی فرخندہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے. تو اور اس کا انہوں نے کچھ حوالہ دیا وہ سارا لیبیا کیس وغیرہ کا، اور ان کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو ایک قومی اعزاز دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم آج کے اجلاس میں قرارداد بھی منظور کر سکتے ہیں. اور جو لٹریری جو دیے جاتے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز وغیرہ وغیرہ، تو جو ادارے دیتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور آج کل کم از کم فیڈرل لیول پہ تو ایک ایسی حکومت ہے جو اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسیڈر کرے. امجد طفیل صاحب نے شہرت کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے بڑے اختصار کے ساتھ حوالہ دیا، ان کا بطور شاعری بھی اور حلقے کے ساتھ جو اس کا ریفرنس ہے. اور حلقے کے ساتھ ریفرنس جو ہے وہ میرا تو آپ کہہ لیں کہ اکھاں ڈٹھی گل ہے. تو اس پہ میں ابھی آتا ہوں. ڈاکٹر علی جو بخاری نے بطور بیٹے کے 1981 کے جو ایگزائل کا، جس کا میں بھی مطلب عینی شاہد ندیم ہوں کہ جس طرح سے جن حالات میں وہاں انہوں نے بسر کی اور ان کا بچپن گزرا. سو اٹ واز اے پلیزر ٹو نو کہ ناؤ از اے ویری prominent medical specialist in UK اور پروفیسر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور اپنے ایک خاندان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اور انہوں نے وطن سے رغبت اور لاہور سے جو رغبت کی تھی دونوں کی، یہ بالکل درست ہے. اور میں اس میں شیئر بھی کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے آنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی، تو مجھ سے پہلے شہرت اور فرخندہ جو ہے وہ جب پہلا موقع ملا تو وہ واپس تشریف لائیں. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک صرف اچھے باپ ہی نہیں تھے، ایک اچھے استاد بھی تھے. اور امی کا ہمیں یہ ایک نیا پہلو پتہ چلا، کیونکہ اردو کا تو ہم جانتے تھے کہ ان کو اردو ادب سے بہت دلچسپی تھی، لیکن انگریزی اور شیلے اور ورڈزورتھ اور کیٹس سے جو ان کی ایک عقیدت تھی، اور جو وہ واقعہ بتایا انہوں نے جو ورڈزورتھ کی کاٹیج کو وزٹ کرنے کا، لائک شرائن اور ایک زیارت کی طرح کی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک دلچسپ بات پتہ چلی. عابد ساکی صاحب نے کچھ سپاہ شام کے لحاظ سے بہت خوبصورت بات کی، اور وہ جو کہ فرخندہ کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے. اور سپاہ شام کا وہ ایک استعارہ ہے جو ہم سب جو اپنی کمٹمنٹ ہے، جب when we feel betrayed اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی جنہوں نے آنا تھا، چاہے وہ ساتویں وہ بحری بیڑا ہو یا ہمیں ڈیفینڈ کرنے والے بھٹو کو ڈیفینڈ کرنے والے ہوں، تو وہاں وہ ہم انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. تو تاریخ میں جو ڈسٹورشنز ہوئی ہیں اس کی بات کی انہوں نے. خالد جاوید جان نے حسب معمول
ایک بہت ہی انسپائرنگ منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور میں باقی ہوں کا ایک سارا وہ نقشہ کھینچا، اور بڑی خوبصورت وہ ایک جو مصرع ان کا تھا کہ سردار وہی ہے جو سر دار پہ لائے۔ لطیف کوسہ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑے ایک وکیلانہ طریقے سے میں کہوں گا کہ وہ جو بھٹو فیملی اور بھٹو کے حالات اور بے نظیر کے حالات اور آصف زرداری کے حالات اور بلاول کے حالات میں جو فرق ہے، جو بعد میں اور لوگوں نے بھی، چودھری منظور نے بھی بتایا، تو یہ انہوں نے، اور وہ جو بات بھٹو کو پنجرے میں لانے والی اور جو وشیسنس تھی، جو آپ سوچیں آج کل جو بڑے انقلابی بن رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ، اور بھٹو جیسے ایک شخصیت جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد چودھری منظور صاحب تو ابھی تازہ وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، ان کا پورا ایک لیکچر ہے، میں سمجھتا ہوں جو لیفٹ کی جو ضرورت ہے اور جو لیفٹ کو کریٹیولی ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے فلسفے کو اور مارکسزم کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت انہوں نے یہ کچھ نئی چیزیں بھی تھیں اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اس طرح فارمولیٹ پہلے آج کل نہیں کیا جا رہا، اوور پروڈکشن اور اوور کیپیسٹی، ضرورت اور صلاحیت میں فرق، اور بیچ میں پروفٹ ریکیٹیئرز کا رول، اور پارٹی کی جو تخلیق ہے، پارٹی کی جو ہے اس کو کریٹ کرنا جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پربغض انہوں نے گفتگو کی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور میرا خیال ہے بہت ساری فوڈ فار تھاٹ ہمیں ملی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے، ایک تو شہرت سے پہلے ہماری واقفیت ہوئی ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ، گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی سے ہم یہاں تازہ آتے تھے کچھ سیور کرنے، کوئی خوشبو سونگھنے کی، یہاں بڑے رائٹرز اور شاعر آتے ہیں، بڑے بڑے نام آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک کونے میں ایک میز تھی جو بالکل اس کے نیچے رائٹ سائڈ پہ، وہ مخصوص ہوتی تھی، وہ اس میں شہرت ہوتے تھے، انجم رمانی ہوتے تھے، پھر میرا خیال ہے قیوم نظر بھی شروع میں نے ان کو بھی دیکھا، انتظار ہوتے تھے، تو یہ ایک گروپ تھا۔ لیکن دروازے کے ساتھ یہ لیفٹ سائڈ پہ وہ انقلابیوں کا یا باغیوں کا ایک گروپ تھا، تو میں ان کے قابو آ گیا کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی تھے وہ، تو ہم ان کو بڑا گھورا کرتے تھے، یہ شہرت، یہ انجم، اور یہ بڑے سنجیدہ اور جس طرح کی وہ کی انتظار کی وہ کہانی ہے، جس میں وہ کیریکٹر شاید افسوس کے جس طرح سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس اور باہر کوئی اظہار نہیں، اور وہ پھر ان کا ایک انقلابی دور تھا جو سب چوہدری صاحب نے باقی لوگوں نے کہا کہ زمانہ بدلتا ہے، تو اس وقت زمانہ تھا انقلاب دروازے پہ دستک دے رہا تھا اور بڑے زور سے دستک دے رہا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دروازہ کھلے اور انقلاب کا سیلاب جو ہے اس میں ہم ڈبکیاں لگائیں، تو ہمیں یہ رستے میں رکاوٹیں لگتے تھے کیونکہ کچھ کنجیاں ان کے پاس تھیں، شہرت اور انجم اور انتظار، تو یہ ایک ہماری کیفیت تھی۔ پھر جب حلقہ ارباب ذوق تقسیم ہوا تو وہ تقسیم کے جو ایک تقسیم کا منٹو کہہ لیں یا تقسیم کا بیدی کہہ لیں، تو وہ میں بھی ان میں شامل تھا، اور جو حلقہ ارباب ذوق جو ادھر تھا YMCA میں، جو پرانا جو اڈا تھا حلقہ ارباب ذوق کا، وہ ہمارے قبضے میں تھا، اور ہم اپنے آپ کو کہتے تھے حلقہ ارباب ذوق۔ لیکن یہاں پر سہیل احمد خان صاحب جو دوسرے حلقے کے آپ کہہ لیں انقلابی تھے، انہوں نے اپنا نام رکھ دیا حلقہ ارباب ذوق ادبی، اور ہمارا نام پہنچ دیا حلقہ ارباب ذوق سیاسی۔ تو اس طرح سے پھر دو یہ مقابلے میں جو فرقے ہیں وہ ہوتی تھی، اور وہ پھر اس کا فائدہ بھی ہوا کہ زور و شور سے اجلاس ہوتے تھے، زور و شور سے آپ لوگوں کو کیوں اچھا، تو یہ ایک زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر وہ سیلاب آیا، وہ انفارچونیٹلی انقلاب کا سیلاب نہیں تھا، وہ پاپولزم کا سیلاب تھا بھٹو صاحب کے حوالے سے، اور ہم اس میں بھی شریک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو بھی حالات ہوئے مختلف جرنیلوں کے دور تھے، یا خان، ایوب خان، اور اس کے بعد ضیاء الحق، اس میں جیلے ویلے بھی کافی نکالے گئے، تو اچھا
تو اچھا اب یہ تو ضمانت ہے، اس کے بعد میں تو پھر جیل سے نکل کے تو آئی واز فورسڈ ٹو گو ٹو ایگزائل. تب ایک تصویر دیکھی میں نے اور وہ آج تک نقش ہے اور یہاں بھی لگی ہوئی ہے. فرخندہ بخاری اپنی شخصیتوں کے آگے وہ بھی نکل آئے. تو دین وی ور ایبل ٹو ایکسپلور اینڈ شیئر. اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہاؤ رانگ آئی واز. انتظار سے بڑا آئی ڈسکورڈ بڑا ترقی پسند افسانہ نگار ہمارے پاس نہیں تھا منٹوں کے بعد. تو لیکن ہم ان کو انتظار اور رجت پسند اور نوسٹیلجک اور وہاں کی مٹی کی بات کرنے والا جو جگہ چھوڑ کے آیا تھا پاکستان سے غیر مخلص، اور شہرت جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی روایتی ہے اور اس میں کوئی آج کل کے حالات کا کوئی شعور نہیں ہے. تو وی ریئلائز کہ یہ دونوں بظاہر بہت سادہ لوگ تھے اور اندر ان کے آگ تھی، اندر ان کے کوہرام تھا. جو فرخندہ ایک چھپی ہوئی شاعرہ تھی اور ایک آپ کہہ لیں کہ زبردست قسم کی انقلابی کارکن تھی، اور شہرت جو ہے وہ ایک زبردست شاعر تھے اور چھپے ہوئے انقلابی تھے. وہ پھر آہستہ آہستہ جب پہلی بات تو ان کا انقلابیت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ انقلابی جدوجہد میں سیاسی جدوجہد میں آگے ہے، جیلیں بھی کاٹ رہی ہے، وارنٹ بھی آ رہے ہیں، چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، اور آپ اسے روک نہیں رہے یا روک نہیں پاتے. دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا. اور اس کے بعد پھر شہرت نے اس کے برداشت کیا اور جو بھی ان کے ساتھ ہوئی. تو میں تھوڑا سا ان کی میں مثالیں دیتا ہوں پہلے شہرت کی، کہ یہ بات امجد صاحب کی صحیح ہے کہ وہ کلاسیکی روایت تھی ان کا اور رومانوی سا مزاج تھا، لیکن اس کے اندر اچانک جیسے بادل چھائے ہوئے اچانک وہ بادل رکھتے ہیں اور سورج آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں بے نشہ بہک رہا ہوں کب سے، بے نشہ بہک رہا ہوں کب سے، دوزخ ہوں دہک رہا ہوں کب سے. اب یہ وہ شہرت بخاری قطن نہیں تھا جو یہاں بیٹھا ہوا اور اپنے چہرے پہ نقاب، یہ جو ہے نا ایک دہکتا ہوا ایک جو وہ بھانبڑ ہے، یہ اس کے اندر چل رہا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ اس کی شاعری کے اندر سے آپ جب ڈھونڈیں، سنسان ہے وادی تکلم، سنسان ہے وادی تکلم، بادل سا کڑک رہا ہوں کب سے. اس کے بعد اس نے دل جان کے چھیڑا اسے معلوم نہ تھا، اس نے دل جان کے چھیڑا اسے معلوم نہ تھا، میرے پہلو میں دہکتا ہوا انگارہ ہے. اس کے بعد دو پل برس کے ابر نے دریا کا رخ کیا، دو پل برس کے ابر نے دریا کا رخ کیا، تپتی زمین سے پہلوں نکلتی رہی بھڑاس. یہ امیجری اور یہ ایکسپیرینس، یہ کلاسیکیت اور جو رومانوی مزاج ہے اس سے بہت آگے کی چیز ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دھواں ہے کہ گھٹا جاتا ہے دم، کون سی آگ بجھی ہے دل میں، کون سی آگ بجھی ہے دل میں. تو یہ جو شہرت کا یہ رخ تھا. اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو اس کا دبدبہ تھا، لیکن لاہور سے جو ان کا تعلق اور محبت جس کا آپ نے ذکر کیا علی نے بھی، تو اس کی دو مثالیں ہیں. ایک ہے کہ لاہور کے کھنڈروں میں یارب، لاہور کے کھنڈروں میں یارب بلبل سا چہک رہا ہوں کب سے. ایک یہ لاہور ہے، اور دوسرا لاہور ہے کہ لاہور کے اہل دل کی جان تھا کوفے کی مثال ہو گیا. یہ اسی شہر کے دو رخ ہیں. اور اسی میں ایک ان کا عجیب سا شعر ہے جو میرا خیال ہے اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں، جو بھی جنہوں نے بھی کبھی کوئی رسک لیا ہے ایکٹیویزم میں، تو اس شعر پہ شاید آج کے دور میں ان کی تمام کلاسیکیت باوجود آئے کوئی جائے ہمیں کیا کام کہ ہم لوگ، آئے کوئی جائے ہمیں کیا کام کہ ہم لوگ،
کھمبے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے پہ گڑے ہیں. تو یہ ایک آپ سوچیں کہ غزل میں کہ کھمبے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے پہ گڑے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بڑا ایک ریولوشنری کلاسیکی شاعری ہے ان کی، اور جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کے اندر تھا، جو پھر باہر فرخندہ کے ذریعے اور ان کے اپنے تجربے کے ذریعے نکلا، تو دین وی ہیڈ اے ہول اے ریولوشنری اور اے پروگریسو پوئٹ، جو کہ ہم نے اس کو ریکگنائز پہلے نہیں کیا تھا. اور جہاں تک فرخندہ کی بات ہے تو آپ سوچیں کہ یہ تو چھپی ہوئی شاعرہ تھی اور یہ سب کے لیے ڈسکوری تھی، اور یہ خواب کا تخلص اور پھر خواب کی تعبیریں، کچھ تعبیریں یہاں بیٹھی ہیں، کچھ تعبیریں میرے خیال ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تلاش کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ایک تو ان کے اندر جو یہ شاعر چھپا ہوا تھا اور جو دبا ہوا تھا بیکاز آف دا ویٹ آف ماؤنٹین لائک شہرت بخاری، وہ پھر کیسے نکلتا ہے اور وہ پھر مکمل ہوتی ہے کہ ان کے اندر کریٹیو صلاحیت بھی تھی اور جوش جذبہ بھی تھا. تو جوش جذبے میں وہ بہت آگے تھی شہرت سے. شہرت جو ہے زیادہ ایک خاص تہذیب کے اور ایک حدود کا خیال کرنے والے اور ایک شاعر تھے، یعنی بنیادی طور پہ جو ٹی ہاؤس سے بھی محبت. سوچیں کہ اب ایک انقلابی جو ہے ٹی ہاؤس میں آ کے سارا دن جو نہیں گزارے گا، تو یہ چھپا ہوا انقلابی اور دبنگ شاعر جو ہے وہی کر سکتا ہے. پر فرخندہ کہتی ہے کہ، اور ان کے پھر پولیٹیکل ریفرنسز بھی آتے ہیں کہ خواب کا عالم ہے، نہ شب ہے نہ سحر ہے، گھر میں ہیں کہ زندہ میں ہیں، کیا تم کو بتائیں. پھر کہتی ہیں یہ جھڑ جائیں اگر پاؤں بھی چھالوں کی تپش سے، منزل پہ پہنچنا ہے تو چلنا ہی پڑے گا. تو یہ جو ایک مجبوری ہے چلنے کی، I had to follow the path which I have chosen، اور اس میں کچھ بھی ہو جائے اور کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ چونکا دینے والی بات ہے. اور اس سے ایک اور چونکا دینے والا شعر ہے کہ ہمیں خواب شیریں سے چونکانے والوں، ہمیں خواب شیریں سے چونکانے والوں، کریں گے جو دل میں ہے ٹھانی کریں گے. کیا بات. تو یہ جو ہے نا ایک اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، میری من مرضی، میری عادت. اور خواب شیریں سے خواب انہوں نے تخلص بھی یوز کیا کہ میں اٹھ گئی ہوں تو اب میں اپنے دل کی کروں گی. پھر کہتی ہیں کہ پھر کچھ ان کی یہ تو ابھی پڑھا گیا، میں سرخ رو تھی لشکر کوفہ کے سامنے، میں ہوں سپاہ شام نہ جانے کدھر گئی. یہ جو میں ہوں ہے، اپنے ہونے کا احساس، اپنے جنگ کے کھڑے ہونے کا احساس، کربلا کے شہیدوں کی طرح اور مجاہدین کی طرح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو واردات ہے اس سے اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. اور کچھ ان کی پھر ایز اے وومن، ایز اے پرسن ان لو ریلیشن شپ، اس کے حوالے سے ایک خوبصورت سا شعر ہے، ترک تعلقات کا دن بھی عجیب تھا، ترک تعلقات کا دن بھی عجیب تھا، سورج چمک رہا تھا مگر روشنی نہ تھی. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ ایک عورت اور ایک پیار کرنے والی عورت کس خوبصورتی سے کہہ رہی ہے. ایک اور چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے ہی ہے، ایک بیوی اور خاوند کا. کتنی خوش فہم ہوں آج بھی یہ سوچتی ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، یا مجھے پیار اتنا کرتے ہیں کہ مجھے مطلب اکھاڑ دیتے ہیں، میرے پاؤں اکھاڑ دیتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن ایک خوبصورت ایک ریفرنس جو ہے نا ان کا. تو میں صرف یہ آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم نے جو تجربہ ترقی پسندوں نے جو کیا ہے یا سیکھا ہے یا سیکھنا چاہیے، ایک تو ڈونٹ گو بائی لیبلز. شہرت بخاری پہ اگر کلاسیکی رومانوی روایت پسند شاعر کا لیبل لگا ہوا ہے تو آپ اس کا پھر بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کھول کے دیکھ تو لیں کہ اس کی شاعری میں کیا ہے. اور اگر فرخندہ جو ہے آپ کو ایک
ریولیوشنری کارکن لگتی ہے تو تھوڑا سا اس کے دل میں جا کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک شاعرہ ہے، ایک سینسٹیوٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک پیار کرنے والی بیوی ہے. تو یہی میری آپ سے دستبردہ جو ہے التجا ہے کہ دروازے کھٹکھٹاتے رہیں، کہیں نہ کہیں شہرت اور فرخندہ وہاں پر موجود ہوں گے. بہت شکریہ. باقی تو ساری چیزیں ہم کو نالج میں ہیں. ضیاء الحق کے قوت خانوں اور جلا وطنی کی کشت کاٹنے کے بعد جب فرخندہ بخاری وطن لوٹی تو اس کے ہیروز ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی وزیر اعظم تھی، اور وہ بے نظیر بھٹو جو جلا وطنی کے زمانے میں اس کے بغیر جلسہ گاہوں میں قدم نہ رکھتی تھی، مگر وہاں تو قربانیوں کی بولیاں لگانے والوں کا بازار لگا ہوا تھا. موقع پرستوں کا جمع غفیر، انگلیاں کٹا کر شہادت کا دعویٰ کرنے والوں کی لمبی قطار تھی. واپسی پر فرخندہ کا جیسا دونانہ والیانہ استقبال ہوا، اس سے بہت سے جعلی خواتین کو عدم تحفظ کا احساس بھی ہوا، اور پھر خود اس کا شوہر گھر کی چوکھٹ پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. یوں جس تیزی سے وہ باغیانہ سیاست کے آسمان پر چمکی تھی، اس تیزی سے وہ منظر عام سے غائب ہو گئی. یہ بازی عشق کی بازی ہے کہ شکل میں فرخندہ کی گواہی دستاویزی صورت میں محفوظ ہو گئی ہے. اس کی کہانی آئندہ نسلوں کے لیے بلبلہ انگیز مثال رہے گی، اور جبر و استحصال کی قوتوں کے لیے ایک انتباہ کہ گھر گھرستی میں مصروف شرمیلی نرم گفتار عورتوں میں سے، جو اب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں میں سے کبھی کوئی سرکش اور سرفروش فرخندہ بخاری جنم لے سکتی ہے جو ان کے حوالوں میں تہلکہ برپا کر دے گی. شاہ ندیم فی صدر 2011. میں بخاری سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور ایک قطعہ جو ٹریبیوٹ ہے. جانوں کا جو دے نذرانہ، وراثت یہ ہے بس حقیقت، وراثت بس ہے یہی حقیقت، باقی سب جھوٹا افسانہ. تو میں صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں بھی ایک بات پسند کروں گا کہ عمران خان کی جو بات ہے، جو جس وجہ سے میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ فضل محمود ان کا آقا و مولا فضل محمود شائستہ فضل محمود کی بیٹی. میں نے ان کو بھی کہا تھا، وہ بڑی سائڈ لے رہی تھی. میں نے کہا یہ آپ کے ہیرو جو ہے ہمارا کرکٹ کا، ان کے جنازے پہ نہیں آیا. یہ I was there 30 مئی 2005. آپ اندازہ لگائیں، امریکن رائٹر تھا رمزے کلاؤڈ، اس کی کتاب وہاں پہ تھی. اور یہ جو ہے فضل محمود کا گھر، وہاں سے میرے جیسا نہیں بندہ 10 منٹ میں پیدل پہنچ سکتا. اس کے پاس گاڑی تھی بٹ ہی ریفیوز. تب سے مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس کا گواہ میں ہوں. اور اس کے منہ پر جو لعنت بھیجی ہے وہ واحد حسین شاہ نے بھیجی ہے. اس کا دوست تھا واحد حسین شاہ، اس کا دوست تھا. وہ بڑا دبنگ آدمی تھا. اس کے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا دیکھو یو آر زیرو. منہ کے بالکل پورے یو آر زیرو، زیرو. کیونکہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ جو ہیرو جو ہوتے ہیں وہ تو ہیرو ہی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے زیرو نہیں ہوتے. دوسری بات، یہ جو صاحب کا جلوس جا رہا تھا اور ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہماری خواہش تھی کہ بھٹو صاحب کی شکل دیکھی جائے، اوپر چڑھا جائے. تو ہم وہاں پہ الگ الگ کر رہے تھے. بڑے خوفدار بھٹو صاحب نے ایسے پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں آنے. یہ بھٹو صاحب کی بات. بے نظیر کی آخری بات کر کے میں بات ختم کروں گا کہ جہانگیر بدر اس وقت وہ جو تھا صادق گنجی، وہ قتل ہوا تھا. اور صادق گنجی کا
वहाँ पे इन्होंने बेदीन साहबा ने वो लिखना था, गाजी दिमाग से लिखे थे, तो ये चला रहा था, बदर चला रहा था, ये बदर गाड़ी चला। दूसरी जगह में वो सीट पे बेदीन बैठी थी, उसके पीछे मैं था और ये हबीब बैंक का जो सेक्रेटरी था हाजी अहमद मक्की, ये थे। अब जब गाड़ी पहुंची है ईरानी कॉन्सुलेट के पास, तो उसने कहा कि बदर अभी तो टाइम है कुछ, तो इतना टाइम है तो सरकार की तरफ जा सकते हो, चलो सरकार की तरफ इमाम पर उधर उसने गाड़ी जोड़ी और पूरे टाइम से वो वापस है और वहाँ पे उसकी आंखों में आंसू बहते हुए थे, तो आंसू ऐसे नहीं बहते। बहुत शुक्रिया। मैं सैयदा मरियम ताहिरा साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐलान करना है। जी वो आगे क्या करें प्लीज माइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सब? पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पीकर्स की भी, ऑडियंस की भी, और जितने लोगों ने यहाँ कराची तहसील पेश किया है मेरे दोनों नाना नानी को। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मैं ओनली ग्रैंड डॉटर हूँ जो इसको प्रेजेंट भी हूँ। तो दो चीज़ें बस है, मुख्तसर सी बात करूँगी। दो चीज़ें मैं आई फील रियली प्रिविलेज्ड इन माई लाइफ कि मैंने अपने नाना नानी से, क्योंकि बहुत लोगों ने उनके बारे में बात की है, तो बीइंग अ नवासी मैंने उनसे दो चीज़ें इनहेरिट भी की है, सीखी भी है, क्योंकि बहुत कम होता है कि यंगर जनरेशन को भी ग्रैंड पेरेंट्स कुछ आगे ट्रांसफ़र कर जाए। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो मुझे कुछ चीज़ें दे गए हैं इनहेरिटेंस में, जैसे कि मैंने अपने नाना से इंटेलेक्चुअल विजडम इनहेरिट किया है। दैट्स समथिंग आई रियली फील प्राउड ऑफ। लिटरेचर का शौक़, ख़ासतौर पर उर्दू ज़बान का शौक़, उर्दू शायरी का शौक़। आजकल की नौजवान नस्ल मोस्टली इंग्लिश बोलना पसंद करती है, इंग्लिश पे ही फ़ख्र करती है, लेकिन अपनी ज़बान पे फ़ख्र करना, अपने कल्चर पे फ़ख्र करना, बीइंग अ पाकिस्तानी प्राउड फील करना, ये सब कुछ मैंने अपने नाना से सीखा है और मैं इसके लिए उनकी जितनी भी शुक्रगुजार हूँ उतनी कम हूँ। और अपनी नानी से मैंने जो सीखा है वो दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो बहादुरी, बीइंग अ वुमन आप किस तरह स्ट्रगल करें, किस तरह करेजियस हों। करेज का जो सिंबल है वो खुद भी थी और वो आगे अपनी नस्लों में भी ट्रांसफ़र करती गई हैं। अपने एक्सप्रेशन को किस तरह से, अपनी वॉइस को किस तरह से पिच करें, किस तरह से बोलें, अपने आइडियाज़, अपने सारे ख़यालात बहादुरी से उनका इजहार करें। और दूसरा ये कि अपने वतन से मोहब्बत करें, मुहिब वतन रहें। आजकल की नौजवान नस्ल मेरी ख़ास तौर पर जो जितने भी एज वाले तो सब ज़्यादातर बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम सभी बाहर चले जाएं तो फिर अपने मुल्क को हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। मैं खुद भी बाहर की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैं ये फील प्राउड करती हूँ कि मैंने यहाँ आके अपने मुल्क में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है डेवलपमेंट सेक्टर में, और आगे भी करना पसंद करूँगी। तो ये मैंने अपनी नानी से सीखा भी है और आगे इंशाल्लाह इसको लेकर चलूँगी। इसी तरह हम सब ने एज अ फैमिली, बुखारी फैमिली, हमने डिसीजन लिया था कि हम अपने नाना नानी की लेगेसी को किस तरह से कंटिन्यू करें। तो हमने उसके लिए एक ट्रस्ट फॉर्म किया है, लॉन्च किया है रिसेंटली, फरखंदा शोहरत बुखारी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, और जिसके कुछ स्पेसिफिक एम्स हैं, लेकिन मे बी वी वुड लाइक टू एक्सटेंड देम टाइम के साथ। अभी तो इनिशियली हम चाहते हैं कि हम उस ट्रस्ट के थ्रू डेस्टिट्यूट विमेन जो हैं उनको लीगल असिस्टेंस किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है पाकिस्तान में। इसी तरह से बच्चे जो ब्राइट बच्चे हैं, खासतौर पर बच्चियाँ जिनकी एजुकेशन वो पूरी नहीं कर सकती या ड्रॉप आउट हो जाती हैं, या हायर एजुकेशन में उनको अगर किसी भी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प या किसी और तरह की हेल्प हम कर सकते हैं, तो एक वो एम है हमारा। और तीसरा एम ये है कि हम चाहते हैं कि हम मेडिकल असिस्टेंस भी फराहम करें उन पेशेंट्स को जो कि अच्छी सेहत जिनको दस्तयाब नहीं है, वो सीख करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल से कि कौन से हॉस्पिटल्स में हम उनको मे बी रेकमेंड करें। किसी भी तरह से वी कैन सपोर्ट दैम, दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम एंड फॉर अस। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है हमने अभी स्टार्ट किया है 6 महीने का, तो इट्स अ रिसर्च प्रोजेक्ट। हमने सोचा हम पहले कुछ करें, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें। सो आज अभी हमारी एक रिसर्च टीम है जिसका पार्ट मैं भी हूँ, और व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम पंजाब में, क्योंकि हमारा ट्रस्ट हमने इनिशियली फॉर्म किया है, तो हम लाहौर की जेल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लाहौर बड़ा फेवरेट सिटी था हमारे नाना नानी का, और हम लोग हैं भी लाहौर से। तो
ویمن پرزنرز ان لاہور، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ان کو اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ سروے بھی کریں گے، ان سے انٹرویو بھی کریں گے، ان کے مسائل کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک رپورٹ لانچ کریں گے جو کہ کمپریہنسو رپورٹ ہوگی، جو کہ مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں گے، جس میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ویمن کے ادارے ہیں، NGOs ہیں، میڈیا ہے، جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں جو ویمن پرزنرز پہ کام کرتے رہے ہیں، جن کی ریسرچ شائع ہوئی ہے انٹرنیشنل نیشنل. اور پھر جو ہماری رپورٹ ہوگی وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہوگا پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے، سول سوسائٹی، میڈیا کے لیے، کو کس طرح سے ان کو آگاہی ملے گی کہ کیا سچویشن ہے اس میں ویمن پرزنرز کی پنجاب کی جیلز میں، اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے اسٹیپنگ سٹون. اور اس کے علاوہ بھی ہماری نانی، کیونکہ وہ خود بھی پرزنر رہی تھیں، تو ہم چاہتے بھی ہیں دل سے کہ وہ ہم اس کو ہم ویمن پرزنرز کے لیے کام بھی کریں اور ان کی سچویشن کو امپروو کریں کسی طریقے سے. سو اس طرح کے آگے بھی ہم پروجیکٹس انشاءاللہ لانچ کریں گے. کوئی بھی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی بھی قسم کے ہمیں سپورٹ اگر کرنا چاہے، ناٹ نیسسرلی فائنینشیل، اٹ کین بی آئیڈیاز، اٹ کین بی سجیشنز، اٹ کین بی امپروومنٹ ان آور ورک، اٹ کین بی اینی کائنڈ آف سجیشن، ایڈوائز، اینی تھنگ. تو یو آل آر آلویز ویلکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ظاہر ہے نئی جنریشن آ گئی، نئی جنریشن کو ہی ہوتا ہے. محسوبہ صاحبہ آپ نے یہاں آنا ہے کہ آپ نے شکریہ. آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جانے جو کہنا ہے آپ نے. میں مذاق سے کہہ رہی تھی، اور میری بہت ریکویسٹ کے اوپر آپ سب لوگ آئے ہیں. میں بہت ایک عام سی وکیل ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں کہ میں وہ بیٹی ہوں جو اپنے ماں باپ سے بہت شدید محبت کرتی تھی، بہت شدید. اور میں شاید ان خوش قسمت اولادوں میں سے تھی. ہم 3 بھائی ہیں، اور میں یہ ہمیشہ کہتی تھی ان کو تنگ کرنے کے لیے کہ میرے خیال میں کہ میرے دونوں ماں باپ جو ہیں میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور شاید اس میں سچ بھی تھا. اور شاید یہ ان کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور میں بہت خوش قسمت اس لحاظ سے بھی ہوں کہ میری والدین کے جاننے والے آپ سب لوگ تھے اور ہیں. آپ ان کے بھائی تھے، آپ ان سے چھوٹے تھے، بڑے تھے عمر میں. مجھے نہیں پتا میں آپ کو بھائی کہوں، میں آپ کو انکل کہوں، جو بھی کہوں، لیکن بھائی ٹھیک ہے، بھائی چلے گا. آپ کو تو میں بچپن سے انکل کہہ رہی ہوں. ظلم نہ کریں، زمانہ بدل گیا نا. اچھا چلے ٹھیک ہے بھائی، شاید بھائی. لیکن جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ میں نہیں رہی. مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اور سچی بات ہے کہ میں ایک شاعر کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن شاعری کا شوق جو ہے وہ مجھے ایک پڑھنے کی حد تک رہا ہے. میں اپنے والد صاحب کو بچپن میں امپریس کرنے کے لیے، جب میں کچھ 6-7 سال کی تھی، تو دیوارے غالب مجھے رٹا تھا، اور اتنا پکا رٹا تھا کہ وہ آتے تھے پارٹی ہاؤس سے رات کو 9:30 بجے، تو میں تیار ہوتی تھی کہ یہ کھانا کھائیں، ختم کریں، اور میں ان کو سناؤں کہ میں نے آج کیا یاد کیا. اب ظاہر ہے کہ عمر بدل گئی اور وہ بھی آہستہ آہستہ مجھے بھی بھول گیا. امی کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ تعلق عام ماں بیٹیوں کا نہیں ہوتا. میرا اور ان کا تعلق جو تھا وہ ایک دوست کا تھا. ہم 2 جسم تھے اور ایک جان تھے. اور میرے خیال میں کہ ایک عمر میں آ کے ماں اور بیٹی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. وہ ایک دوست کا تعلق ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وہ میرے سے شیئر کرتی تھی، جو کہ شاید نارمل حالات میں بیٹیاں اور مائیں آپس میں شیئر نہیں کرتی، لیکن ایک عورت دوسری عورت سے شیئر کرتی ہے. مثلا کئی دفعہ وہ مجھے ابو کی باتیں بتا دیتی تھی کہ ابو دیکھو نا تمہارے والد صاحب، ابو میرے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، اور میں کہتی تھی بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ایک عورت کی حیثیت سے میں ان کی بات سمجھ سکتی تھی. تو ان کا جانا کہنے کو تو سب کہتے ہیں مجھے کہ سب کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، اور سچ ہے کہ سب کے ماں باپ چلے جاتے ہیں. ہم نے بھی جانا ہے، یہی سچ ہے، اور کوئی واپس نہیں آئے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے جانے کے بعد جس طرح کہتے ہیں نا کوئی رول جائے، تو شاید میں
रुल गई हूँ और मैं अधूरी हो गई हूँ, मैं अधूरी हो गई हूँ और आप सब लोग मेरा सहारा है। मैं आप लोगों ने जितनी भी बातें की हैं मुझे इतनी खुशी हुई है। और ये आइडिया के अवार्ड अगर कोई बात हो, मुझे नहीं पता इसका भी क्या सिलसिला होता है, कैसे होता है, और आप मुझे बताएं क्या होता है। मैंने तो अपनी सर्विसेज भी ऑफर की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बिलावल साहब हमारे घर आए थे, मैंने कहा था कि मैं हाजिर हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी काम हो आप मुझे बताएं। किसी ने मुझे काम ही नहीं बताया। ये काम ये नहीं करते, बताते नहीं किसी को, कुछ नहीं कहते। नहीं, मेरे ख्याल में जो काम करने वाले हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, सारा काम खुद ही करते हैं। आप वाइंड अप कर लेकिन चौधरी साहब से मैं बहुत मुतासिर हूँ, ये बहुत अवामी शख्सियत है और मैंने इनको टीवी पे भी जब देखा है तो मैंने इनको बहुत अवामी शख्सियत की हैसियत से देखा है। ये किसानों की बात कर रहे होते हैं, मजदूरों की बात कर रहे होते हैं और ये मजबूर में होते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत कभी लाहौर में हो तो मैं हाजिर हूँ। और भाई कभी मेरी जरूरत एक दो सिर्फ ऐलानात हैं और उसके बाद वो किताब जो फैमिली है और साथ स्टेट के बैठे उनको देंगे। शाहिद साहब ताज़ियती करारदाद है। एक तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान का जो खुसूसी इजलास मारूफ साहबी एंकर पर्सन और रिसर्चर अरशद शरीफ के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करता है। साफी बरादरी और अहले खाना से या को पता है करवाना। एक मिनट मैंने लिखी भी जनाब अवेयर होते हैं, रंज और अफसोस का इजहार करते हैं, साफी बरादरी और अहले खाना से ताज़ियत भी करते हैं और हुकूमत वक्त से चाहे चीज़ों के मुश्किल ही काम होता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, दरख्वास्त करते हैं कि इनके कातिलों इससे पहले जो भी सहाफ़ी या जो भी कत्ल हुए उनके जो कातिल उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको अदालत के कटहरे में लाया जाए और इन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि इसकी जो इनकी वालदा है अरशद शरीफ की और दीगर अहले खाना है उनको इंसाफ मिल सके। और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का ये इजलास सियासी कारकुन शाहिदा जबी के शरीक हयात हाजी मोहम्मद अली जो खुद भी एक सियासी कारकुन थे, उनके इंतकाल पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार करता है और सहाफ़ी गुलाम हुसैन की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार करते हैं। और सहाफ़ी जो और मीडिया के जो लोग हैं जिस दौर में भी आज के दौर में भी बिला जवाब अगर हिरासत में ले जाते हैं तो ये नाम नासिब है। और उसके साथ एक ऐलान है इनका बजरंग नुमानी पाकिस्तान के महफिल मुशायरा ये जरा निकाल दे चौधरी गुलाम हुसैन का, उसकी बेल हो गई। चलो कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है। 1 नवंबर बजरंग नुमानी पाकिस्तान के महफिल मुशायरा 1 नवंबर 2022 दिन मंगल वक्त 4 बजे अकेडमी अदबिया। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। और ये किताब अवार्ड के लिए जो बोला था तो मैं लिख लेता। मैं कहता बुखारी साहिबा के हवाले से वो हम जो भी हुकूमती जो सरकार होती है वो एक अवार्ड देती है, वो कि वो अवार्ड उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे बढ़ के नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जो सिस्टम है उसके तहत हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे लिखेंगे तो कोई नहीं देगा। हाँ, सिंपली कहेंगे उनकी अदबी और उसके खिदमत के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सितारे इम्तियाज है और वो दें। और दूसरी बात है कि हमारे जो बाबर शाह हैं अभी हम फंड का भी सपोर्ट करते हैं जी कंट्रीब्यूशन है वो भी जरूर आप दें कि अगर कहना चाहें। हम सिर्फ ये है कि आप इसको रेजोल्यूशन जो हुई है अभी सब उधर ही बैठे रेजोल्यूशन को लिखकर भेजिए और वो हम जो अगले साल वाला है उसमें बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी बात, क्योंकि आपने पहले पैसों की बात की थी तो मैं ये जब मेरे बाएं हाथ बैठे इनसे कहूँगा कि ये यहाँ पे सरदार शाह को जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कल्चर मिनिस्टर, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे वो इशू भी हम आपका जल्दी क्या है सर आ रही है आप लोग। एक बात मैं आखिरी बात
कवर पे लिखा है कि अल्लाह बुखारी सर आप बैठे सामने आके किताब किताब दे दें शायद साहब एक राय ये डॉक्टर साहब आप मुझसे लें ये अभी किताब बाकी मिल जाएगी खुल के अभी दे रहे हैं अभी ये सब दे रहे हैं डॉक्टर साहब हाँ जी ये साहब इधर दे दें किताब दे दिए फोटो करनी थी आपकी साथी साहब नहीं है मंजूर साहब आपने दे दी देखिए मैम आप भी साथ आए भाई एक मिनट पीछे आ यार एक बात जी थैंक यू ओके जी चाय पीते जाओ चाय पी लीजिए ये आ गई ये भी आप किताबें हैं और ये जो बाकी किताबें हैं जो हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोगों को और यार ये तुम